الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، شیوخ حدیث، ارباب مدارس و جامعات، بزرگان محترم، طلباء عزیز، فضلاء کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بتاریخ 13 رجب المرجب سن 1447 ہجری مطابق 3 جنوری 2026 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء پہلی مرتبہ اس جامعہ معارف القرآن حسن افضال میں حاضری اور آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میں شکر گزار ہوں اس ادارے کے محتمم حضرت مولانا مفتی مطیع الرحمان صاحب زیدہ مجدہم کا اور وفاق المدارس العربیہ پنجاب کے ناظم حضرت مولانا مفتی عبدالرحمان صاحب دامت برکات العالیہ کا، جنہوں نے آج کے اس مبارک پروگرام میں اجتماع میں شرکت کی دعوت دے کر اس سعادت میں شریک کیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور تمام دینی مدارس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، قبولیتوں سے نوازیں، اور یہ جو ہمارے فضلائے کرام ہمارے یہ پیارے میدان عمل میں چند دن کے بعد جائیں گے اور اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے. یہ ہمارے طلبہ، ہمارے فضلاء، یہ ہمارا آنے والا کل ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہماری امید ہے. انشاءاللہ آئندہ اپنی زندگیوں میں
یہ دین کی خدمت کریں گے، دین کے چوکیدار بنیں گے، دین کے پہرے دار بنیں گے، دین کے محافظ بنیں گے، دین کے مبلغ اور داعی انشاءاللہ بنیں گے۔ مجھے یہاں آ کر یہ معلوم کر کے خوشی اور مسرت بھی ہوئی اور اپنی محرومی پر افسوس بھی ہو رہا ہے کہ اس ادارے کے جو بانی اور مؤسس تھے حضرت مولانا ظہور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک ولی کامل تھے، عالم باعمل تھے اور عظیم علمی روحانی شخصیت تھے۔ ملاقات تو کہیں نہ کہیں ضرور ان کی ہوئی ہوگی، مگر اس تعارف کے ساتھ نہیں ہوئی، اور آج اس بات کا مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں ان کی زندگی میں یہاں حاضر ہوتا اور ان کی دعائیں لیتا، مگر آپ خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے ان کی آپ میں سے بہت سے حضرات نے زیارت بھی کی، استفادہ بھی کیا، اور یہ ادارہ ان کی یادگار ہے۔ اور یہ معلوم کر کے ایک دل کو اطمینان بھی ہوا کہ وہ مکہ المکرمہ میں فوت ہوئے، جنت المعلیٰ میں دفن ہوئے، اور میرے والد حضرت مولانا محمد شریف صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ بھی مکہ المکرمہ میں فوت ہوئے، وہ بھی جنت المعلیٰ میں دفن ہیں۔ تو جہاں میرے والد ہیں وہیں مفتی صاحب کے والد ہیں، تو جب والدین کو اللہ نے وہاں جمع کر دیا، والد دونوں کے والد کو، تو اللہ ہمیں بھی انشاءاللہ سب کو جنت میں ان کے ساتھ جمع کر دے۔ آپ حضرات کی محبت، آپ کا ایمانی جوش دیکھ کر خوشی ہوئی، اور کافی حد تک ہماری تھکاوٹ بھی ہمیں بھول گئی۔ اور یاد رکھیے، یہ جو علماء سے محبت ہے، اگرچہ ہم تو علم کی ایک مولوی ہونے کا لفظ ساتھ لگ گیا ہے، ورنہ ہمیں تو علم کی ہوا بھی نہیں لگی، لیکن آپ تو اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو آپ کی جو محبت علماء کے ساتھ ہے، اللہ والوں کے ساتھ ہے، طلباء کے ساتھ ہے، دین کے خادموں کے ساتھ ہے، یہ محبت انشاءاللہ آپ کو جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا کر دے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 10 سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، دن رات کی، صبح و شام کی۔ ابھی بچے ہی تھے تو ان کی والدہ نے ان کو حضور علیہ السلام کے سپرد کر دیا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بچے تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، بیٹیاں بڑی ہوئی، بیٹا کوئی جوان نہیں ہوا، بلکہ بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ تو خدمت کے لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے حضرت انس کو حضور علیہ السلام کے سپرد کیا کہ میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت کرے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی لوگوں نے کیا، مختلف موقعوں پر کیا، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ایک نہیں دیا، ہر سوال کرنے والے کو جواب الگ الگ دیا۔ ایک موقع پر یہی سوال آپ سے کیا فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام نے، انہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو جواب میں فرمایا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جتنا تمہیں پتا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے، میں زیادہ نہیں جانتا۔ مطلب یہ تھا کہ جبریل، نہ تمہیں پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، نہ مجھے پتا ہے قیامت کب آئے گی، یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت نے کب آنا ہے یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، حسر کے ساتھ فرمایا قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تو یہاں تو یہ جواب دیا حضور علیہ السلام نے کہ اللہ کو معلوم، نہ تمہیں معلوم، نہ مجھے معلوم۔ ایک اور مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ،
جب نااہل کے حوالے کوئی کام ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ جیسے ہمارا ملک بھی نااہل حکمرانوں کے حوالے ہے تو روزانہ کوئی نہ کوئی قیامت آ جائے۔ آپ اگر گاڑی بس اناڑی کو دے دیں اور وہ ڈرائیونگ نہ جانتا ہو، نااہل کے حوالے ڈرائیونگ کر دی تو قیامت ہی آئے گی نا، موت ہی آئے گی، سب کی قیامت آ جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب نااہل کے حوالے کام ہو جائے تو قیامت کا انتظار کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے ایک اور آدمی نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ما اعددت لہا، تمہیں تیاری کیا کیا؟ جو قیامت کا پوچھ رہا ہے تیری تیاری کیا ہے؟ قیامت کب آتی ہے اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ تمہاری تیاری کیا ہے۔ تو اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک تیاری کی بات ہے، نہ میرے پاس زیادہ نمازیں، نہ زیادہ روزے، نہ صدقہ خیرات، میں نے صرف فرض نمازیں پڑھی ہیں، نفلی نماز نہیں پڑھی۔ میں نے فرض روزے رکھے ہیں، نفل روزے نہیں رکھے۔ میں زکوٰۃ جو فرض ہے وہ دیتا ہوں، نفلی صدقہ خیرات نہیں کرتا۔ تو میرے پاس نفلی عبادات تو نہیں ہے جو میرے آخرت میں کام آئے، قیامت میں میرے کام آئے، اور قیامت کی تیاری کے طور پر یہ عبادتیں تو میرے پاس نہیں ہیں۔ ہاں ایک تیاری میرے پاس ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی اور آپ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی اور آپ کی محبت۔ تو سرور کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم گھبراؤ نہیں، قیامت جب بھی آئے گی جس کے ساتھ تمہیں محبت ہے تم اسی کے ساتھ ہوگے۔ انت مع من احببت، اور ایک روایت میں فرمایا المرء مع من احب، عام الفاظ فرمائے کہ جس کے ساتھ دنیا میں محبت حشر میں بھی اسی کے ساتھ ہوگے۔ اگر دنیا میں محبت اللہ والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، دین کے خادموں کے ساتھ، دین کے داعیوں مبلغین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اگر دنیا میں محبت نبیوں پیغمبروں کے ساتھ، آقا نامدار تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگر دنیا میں محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ، اگر دنیا میں محبت اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ، محدثین فقہاء مفسرین اور اولیاء اللہ کے ساتھ تمہیں محبت ہوگی، تو اگرچہ دنیا میں تمہاری ملاقات ہو یا نہ ہو مگر یہ محبت اتنی قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے جنت میں ان کے ساتھ جمع فرما دے۔ اور اگر دنیا میں محبت بدماشوں کے ساتھ، شرابیوں زانیوں کے ساتھ، فلمی اداکاروں فنکاروں اداکاروں کے ساتھ ہوگی تو پھر آخرت میں حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے علماء سے محبت کرو، طلباء سے محبت کرو، اللہ والوں سے محبت کرو، قرآن والوں سے محبت کرو۔ یہ محبت انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اور اسی محبت میں آپ لوگ یہاں سخت سردی میں بھی آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر موجود ہیں، اور چونکہ کافی وقت گزر چکا اس لیے میں صرف ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دین کے مدرسے میں بیٹھے ہیں، اور دین کا مدرسہ وہ ہوتا ہے جس کو نسبت ہے سرور کائنات جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مدرسے کی نسبت کسی عام ہستی کے ساتھ نہیں ہے، مدرسے کا رشتہ، مدرسے کا جوڑ علیہ السلام۔ اب میں اس پر باقی اسی طرح حضور جس زمانے میں آئے، آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، اس زمانے کا نام کیا تھا؟ زمانہ جاہلیت، دور جاہلیت۔ لیکن جب حضور سے نسبت ہوئی، اس کا رابطہ امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ، سب محبت سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ مدرسے کا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ہمارے بزرگوں میں، ہمارے علماء میں ایک ولی کامل حافظ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔
وہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مسجدیں یہ بہشتی اور جنتی باغ ہیں اور دین کے مدرسے محمدی باغ ہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ کہو مسجدیں بہشتی باغ ہیں، اپنی زبان سے کہو، جو کہے اللہ ان کو بہشت میں داخل کرنا۔ بتاؤ، مسجدیں جنتی باغ اور مدرسے محمدی باغ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ ہیں، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس طرح ہمارے پیغمبر اعلیٰ، ہمارے نبی سے جس کی نسبت ہو جائے وہ بھی اعلیٰ۔ میں آپ سے ایک جملہ کہلواؤں گا، وہ آپ سارے کہیں گے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں جو جواب دیں اللہ ان کو اپنے فضل کرم سے جلدی مکہ مدینہ دکھا دے گا۔ آپ میرے ساتھ جواب دیں گے، آپ نے بولنا ہے سب سے اعلیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ جو بول رہا ہے اللہ ان کو حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمانا، ان کو خواب میں حضور کا دیدار کرا دینا۔ بولو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، حضور علیہ السلام کی سیرت، حضور علیہ السلام کا حسن و جمال، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، حضور علیہ السلام کا سر مبارک، حضور علیہ السلام کے سر مبارک کے بال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کی قسمیں وفرا، لما، جمہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں، حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی پلکیں، حضور علیہ السلام کی ابرو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک، حضور علیہ السلام کا ناک مبارک، حضور علیہ السلام کے ہونٹ مبارک، حضور علیہ السلام کے دانت مبارک، حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، حضور علیہ السلام کے مبارک کندھے، حضور علیہ السلام کے بازو، حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھ، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کی انگلیاں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک، اور حضور علیہ السلام کی کمر مبارک پر مہر نبوت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سے پاؤں تک کا وجود مبارک، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر بالوں کی لکیر ناف تک، حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک، حضور علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے کا حصہ تلوے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ کی زندگی، حضور علیہ السلام کی مدینہ پاک کی زندگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلی 40 سالہ زندگی، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی، حضور علیہ السلام کے جوانی کا زمانہ، حضور علیہ السلام کے بڑھاپے کا زمانہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی زندگی، حضور علیہ السلام کی دن کی زندگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح، حضور علیہ السلام کی دوپہر، حضور علیہ السلام کی شام، حضور علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے کی زندگی، حضور علیہ السلام کی ہجرت کے بعد کی زندگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر کی زندگی، حضور علیہ السلام کی گھر سے باہر کی زندگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے عمروں کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے بیت اللہ کے طواف کا انداز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوت کا انداز، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا طریقہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا طریقہ،
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، ادھر آ جائیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی زندگی، حضور علیہ السلام کی حضر کی زندگی، حضور علیہ السلام کے تجارت اور کاروبار کا طریقہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ، حضور کے جاگنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کا انداز، حضور علیہ السلام کے لیٹنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے چلنے کا طریقہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کی ہر ادا، حضور علیہ السلام کے معجزات، حضور علیہ السلام پر اترنے والی کتاب قرآن کریم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام، حضور علیہ السلام کی شریعت، حضور علیہ السلام کے صحابہ، حضور علیہ السلام کے اہل بیت، حضور علیہ السلام کا خاندان، حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، حضور علیہ السلام کی گفتار، حضور علیہ السلام کا علم، حضور علیہ السلام کا حلم، حضور علیہ السلام کا صبر، حضور علیہ السلام کا شکر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کا انداز، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا طریقہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، حضور علیہ السلام کی ہر حدیث. تو جب آپ نے مانا کہ حضور کی ہر بات اعلیٰ ہے تو جس کی نسبت حضور سے ہو جائے اس کو بھی اللہ اعلیٰ بنا دیتا ہے. حضور اعلیٰ، حضور علیہ السلام سے جس کی نسبت ہو جائے کہو وہ بھی اعلیٰ، اللہ اس کو بھی اعلیٰ بنائے. وہ اگر ذرہ ہو تو آفتاب و مہتاب بن جاتا ہے، وہ کچھ نہ ہو سب کچھ بن جاتا ہے. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام صرف مقدس نہیں ہے بلکہ حضور مقدس ساز بھی ہے. جو حضور علیہ السلام کا ہو جائے، جس کا رشتہ میرے نبی سے ہو جائے، اللہ اس کو بھی اونچا بنا دے، اس کو بھی اللہ اعلیٰ اور عرفہ بنا دے، اس کو بھی اللہ بلند و بالا بنا دے. بلال حبشی کی نسبت ہوئی، اللہ نے کتنا اونچا کیا کہ بیت اللہ پر کھڑے اذان دے رہا ہے. دنیا کو پتہ چلے بیت اللہ بہت اونچا مرتبے والا ہے، مگر جو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہو کر اذان دے رہا ہے اس کا مرتبہ بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے. حضور کی نسبت بھی اعلیٰ کر دے. ذرا بس یہ بات سمجھ لو، مدینہ پاک جب حضور مدینے نہیں آئے تھے یہ شہر تھا دنیا میں یا نہیں تھا؟ بولو، تھا نا؟ دنیا کے نقشے میں تھا نا؟ دنیا کے جغرافیے میں یہ شہر پہلے سے آباد موجود تھا حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے. لیکن جب حضور آئے، ذرا توجہ کرنا، تم بجری ہو یا لجری ہو؟ عشق و محبت والے ہو یا عشق و محبت سے خالی ہو؟ حضور کے عاشق ہو، دیوانے ہو؟ تو جواب دو. حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ شہر مدینہ تھا، لیکن جب میرے نبی آئے اور حضور کے قدم مبارک پہلی مرتبہ مدینے کی مٹی کے ساتھ لگے تو میں کہا کرتا ہوں اس کا نام بھی بدل گیا، اس کا مقام بھی بدل گیا. اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. اتنی زور سے کہو ہماری تھکاوٹ ختم ہو جائے. نام بھی بدل گیا، مقام بھی بدل گیا. نام اتنا بدلا، پہلے اس کا نام یثرب تھا. کیا تھا؟ یثرب. لیکن جب حضور آئے اس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہوئی کہ یہ میرے نبی کا شہر بن رہا ہے. جب اس شہر کی نسبت حضور علیہ السلام سے ہوئی تو نام یہ بدلا کہ اللہ کی طرف سے
نام تبدیل ہو گیا، اب یثرب نہیں اس کا نام رہا، اب اس کا نام مدینہ منورہ ہو گیا، اب اس کا نام مدینہ الرسول ہو گیا، اب اس کا نام مدینہ النبی ہو گیا۔ اب تم یثرب نہیں کہو گے، اب تم کہو گے مدینہ پاک، اب تم کہو گے مدینہ منورہ، اب تم کہو گے مدینہ الرسول، اب تم کہو گے مدینہ النبی، اس لیے کہ حضور کا وہ شہر بن گیا، اب وہ آمنہ کے لال کا شہر ہے۔ یہ تو نام بدلا، مقام کیا بدلا؟ مقام اتنا بدلا کہ جو ایمان کے ساتھ مدینے میں فوت ہوگا وہ بغیر حساب کی جنت میں جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں مدینے والوں کی مکے والوں سے بھی پہلے سفارش کروں گا، مکے والوں کی بعد میں کروں گا، مدینے والوں کی پہلے کروں گا۔ آپ کے دل میں مدینہ دیکھنے کی تمنا ہے؟ سچ سچ بتاؤ، جس کے دل میں تمنا ہے ہاتھ کھڑا کرو۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جلدی دکھائے۔ آپ بتاؤ مسلمان کے دل میں علیہ السلام۔ اب میں اس پر باقی اسی طرح حضور جس زمانے میں آئے، آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، اس زمانے کا نام کیا تھا؟ زمانہ جاہلیت، دور جاہلیت۔ لیکن جب حضور سے نسبت ہوئی